السلام علیکم. آپ کا اپنا میزبان حور بخش مری حاضر خدمت ہے. اس وقت میں موجود ہوں یوسف چشمہ میں عمرانی ہاؤس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سیاسی سماجی رہنما ممتاز عمرانی صاحب، جن کے پاس ہم گاہے بگاہ آتے رہتے ہیں. اور جب سے گورنر سندھ یہاں پر کامران ٹیسوری صاحب جب تشریف لائے تو اس وقت ہم آئے تھے. اس کے بعد یہاں دوبارہ ہم آئین سے گفتگو کریں گے کہ الیاس گوٹ کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی حکمت عملی لے کر چلیں گے. جب بھی ہم آتے ہیں تو ان کا ڈیرا ماشاءاللہ جمع ہوتا ہے، ایک لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. صبح سے لے کر شام تک یہیں بیٹھ کر لوگوں میں ٹائم دیتے ہیں بنا کسی عوامی نمائندگی کے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے. اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی خدمت کریں گے یا اسی طرح اپنے آپ کو جاری رکھیں گے سماجی کاموں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی مہربانی عمر بھائی، آپ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہو، آپ کی مہربانی. عرض یہ ہے عمر بھائی، دیکھو ہماری تو شروع سے یہ روٹین رہا کہ ہم غریبوں کے ہمدرد بھی ہیں اور غریبوں کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج تک میں وہی عرض کروں گا پھر بھی کہ یہاں غریبوں کے رہنمائی کم ہو رہی ہے، غریب پرستی کم ہو رہی ہے. ظالموں کے خلاف آواز کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ظالم مضبوط ہیں، غریب کمزور ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ بیچارے بیٹھے ہیں، اسی حوالے سے پریشان ہیں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہا ہے. تو میں آپ بحیثیت میڈیا، بحیثیت ایک صحافت کے حوالے سے آپ کو میں ریکویسٹ کروں، آپ ایک صحافی ہو، ہماری اس آواز کو تمام بالا حکام بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچائیں کہ یہاں پہ جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، برائے مہربانی ان کے لیے کوئی مخصوص ٹیم کی تشکیل دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بالخصوص ہمارے پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی بھی جماعت کے یہاں پہ جو آفیسز کھلے ہوئے ہیں ان کے بھی رہنماؤں سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں پارٹیوں کے آڑ میں، ان پہ نظر ثانی کی جائے. پارٹی کوئی برا نہیں ہے، پارٹی کے قیادت برے نہیں ہے، پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ ایک ظالمانہ رویہ اختیار کر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، کسی کو بے گھر کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھتہ خوری کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آئے روز معاملات ہیں، صبح سے شام تک بالخصوص یہاں پہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور پولیس بھی غریب کی سنوائی کم کر رہی ہے، ہمیشہ پولیس ان کو ہی سپورٹ کر رہا ہے جو طاقتور ہیں. تو اسی حوالے سے میری یہ گزارش ہے تمام پارٹیز کے اعلیٰ قیادت سے کہ ان پہ نظر ثانی کی جائیں. یہاں پہ غریبوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. اللہ نے اگر آپ لوگوں کو اقتدار اور اختیار دیا تو اس کو جائز استعمال کرو. اس کی ناجائز استعمال آج نہیں تو کل اللہ کے ضرور جو ہے کسی اس میں آ جائے گا زمرے میں، کیونکہ ظلم تو ہمیشہ قائم ہے، ظالم قائم نہیں ہے. تو آج کا بالخصوص صبح سے مجھے اس کی چیز کا زیادہ ٹینشن ہے. جو آپ نے عوام دیکھا ہے کہ آج جتنے یہاں پہ خواتین مرد آئے ہیں اور جو ان کے آنسو دیکھ کے ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہو رہا ہے آج بھی خاص طور پہ، کہ اسی حوالے سے میں آج اتنا ہی کہوں گا کہ برائے مہربانی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، چیف آف آرمی سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ بالخصوص یہاں پہ جو یہ قبضہ مافیا، بھتہ خوری، یہ معاملات ہو رہے ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے. اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کی بھی اور جو ان کی زیادہ رہنمائی کریں ان کے خلاف خاص طور ایک ٹیم بنائے جائے، غیر اپنا منصفانہ اور مطلب ایک غیر جانبدارانہ ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ صحیح کارروائی ہو جائے. اس میں اگر اس میں میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں تو جیسے کل ہم نے یہاں کے جو منتخب چیئرمین ہیں عمران یوسفزئی سے بھی گفتگو کیا، وہ بھی کافی اس حوالے سے پریشان تھے. ان کا لائن آف ایکشن اور ہے، پھر یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا لائن آف ایکشن اور ہے. تو ایک پلاٹ کو 2-3 جگہوں پر بھیجا جاتا ہے، پھر اس کی کیسے انکوائری ہوگی؟ حالانکہ جو ہے وہ اسٹامپ پیپر وہ ہوتے ہیں، ایک کا قبضہ ہوتا ہے پھر دوسرا کے دعوے دار ہوتا ہے. تو اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ سب کی یہی تو ہے تمنا کہ ہم اس چیز کو حل کریں، مگر کیسے ہوگا؟ عرض یہ ہے کہ دیکھو حربھائی بھائی، یہاں پہ اللہ کی مہربانی سے ہر انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے. میں 1% بھی اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جن کو اللہ نے اقتدار اور اختیار دیا اور وہ یہ باتیں اگر کرے کہ بھئی یہاں پہ اسٹام والا سسٹم ہے. دیکھو یہاں پہ گوٹھوں میں خاص طور یہ چیز چلتے ہیں. میں اتنا مختصر عرض کروں کہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں میرے ساتھ کمیٹی تشکیل دی جائے، میں اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم رائے دیں اس رائے پہ چلیں. اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اور تمام معاملات پارٹیوں کے آڑ میں ہو رہے ہیں، کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. قبضہ مافیا،
دنیا کو پتہ ہے کون ہے بھتہ خور، دنیا کو پتہ ہے کون ہے ظالم، کون ہے مظلوم، کون ہے، سب چیز پتہ ہے۔ یہ دیکھو ہم ایک سیاسی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، ایک کو 2 بیچ رہے ہیں، 4 بیچ رہے ہیں، جتنے بھی بیچے ہیں ایک چیز پہ مجھے پتہ ہے کہ 10 سال سے اور بھائی آپ قائم و دائم ہو، آپ کا گھر ہے، آپ کا سب چیز ہے، اس جگہ پہ اگر میں آ جاؤں مجھے کیا کہا جائے گا؟ مجھے قبضہ مافیا قرار دیا جائے نا، یا میں تو اس کا مالک نہیں بن سکتا ہوں۔ اچھا، ابھی جو پلاٹ کا مسئلہ ہے اس کا یہی مسئلہ ہے؟ اب بھی جو ہے نا یہ معاملات چل رہے ہیں کہ یہاں پہ آئے روز یہ معاملات، اب بھی آپ نے دیکھا جو عوام بیچارے بیٹھا ہوا ہے کتنا پریشان ہے، آپ نے سب دیکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے۔ میں اتنا عرض کروں گا مختصراً کہ اعلیٰ قیادت بالخصوص یہاں کی جو ہے نا ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی اور یہاں پہ جو ہمارے عوامی نمائندے آ کے بیٹھیں، 5 منٹ میں سب چیز سامنے آئے گا کہ قبضہ خور کون ہے اور جنین مالک کون ہے، سب چیز سامنے ہے۔ لیے بات یہ ہے کہ حقائق کو سامنے کون لائے۔ ہر ایک کو یہ کوشش ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے بندوں کو سپورٹ کروں، وہ نہیں دیکھ رہے ہمارے بندے صحیح ہیں غلط ہیں۔ یہاں ناجائز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہاں شریف بندے کو کوئی جو ہے نا سنائی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ شریف تو ویسے ہی شریف ہے، شریف بچہ کسی نہ کسی دباؤ میں آتا ہے۔ آئے روز یہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں اللہ کے جو ہے نا خوف سے آدمی ڈرے، اللہ کبھی نہ کبھی ان ظالموں کو اپنے گرفت میں لے گا۔ تو اسی حوالے سے میں آج اتنا مختصر عرض کروں گا، یہاں کے بالخصوص جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، چیئرمین سے لے کے ایم پی اے، ایم این اے، جنہوں کو اللہ نے بڑی اقتدار دی، اس ٹائم ہمارے جو یہاں کے ڈپٹی میئر ہیں سلمان مراد بھائی ہیں، مرزا وہاب ہیں، اور اس کے علاوہ چیف منسٹر سندھ ہیں، ان کو پہلے بھی ہم متعدد بار درخواست گزار چکے ہیں۔ اب میں ان کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو بھی ریکویسٹ کروں گا، چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ کو ریکویسٹ کروں گا، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان پہ نظر ثانی کیا جائے، یہاں پہ ظالم کے خلاف کوئی ایسا جو ہے نا اوپر سخت کوئی کمیٹی بٹھایا جائے، ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی پیش قدمی کی ہے کہ جو جتنی بھی سیاسی یا سماجی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ یکجا ہو کر ایک زبان ہو کر اللہ کی رضا کے لیے جو غریب کا حق ہے وہ دینے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ایسی میٹنگ بلائی؟ ہم نے بڑی کوشش کی عربے بھائی، لیکن اس بات پہ کسی کا توجہ ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ بول رہا ہے بھائی فلانا میرا بندہ ہے، فلانا میرے پارٹی کا ہے۔ یہاں پہ پارٹی کو تو ترجیح دی جاتی ہے، اپنے بندوں کو تو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اس چیز پہ کوئی نظر ثانی نہیں کرتا کہ آیا میرے پارٹی کے لوگ کیسے ہیں، میرے بندے کیسے ہیں، ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بندے صحیح کر رہے ہیں بھی ٹھیک ہے، غلط کر رہے ہیں بھی ٹھیک ہے۔ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط قرار دینے کا ہمیں اللہ نے دیا ہے، اختیار دیا، ہم وہ چیز کریں وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے آپ کے جرگہ بھی ہو رہا تھا، وہ کیا مسئلہ تھا؟ پھر جرگہ آپ کے پاس آیا، پھر کیسے حل ہوا اور کن کے درمیان تھا یہ؟ وہ دونوں خاص کلی برادری تھے، آپس میں دونوں قبیلے خاص کلی تھے، بس وہی کچھ مغالطہ تھا دونوں کا آپس میں۔ اللہ کی مہربانی سے دونوں فریقین کو بٹھا کے ہم نے شیر و شکر کر دیا، کیونکہ اپنے پاس یہ تو اللہ کی مہربانی سے میں واضح اللہ لفظوں میں بولتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ایمان کا، اور دوسری بات قرآن پاک کا، جو چیز یہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم قرآن پاک ٹیبل پہ رکھتے ہیں، بھائی اسی پہ ابھی بیان کرو، کیونکہ اگر اپنا ایمان یہ ہے ایک بندہ ہو سکتا ہے منکر ہو جائے، 2 ہو جائے، درجنوں سینکڑوں منکر نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ بالخصوص اختیار ہے، تو اسی چیز کا ہے کہ ہم چور کو چور اور غلط کو غلط تب ثابت کر سکتے ہیں کہ فیصلہ ایمان کا ہو اور قرآن پاک کا ہو، تو اسی پہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہاں پہ غریب کو کوئی سنوائی نہیں ہے، غریب کو کوئی صاف ستھرا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑی بات کی ہے کہ غریب کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اور ہم نے بھی دیکھا کہ کافی مسائل یہاں پر ہیں۔ تو آپ کے پاس گورنر سندھ بھی آیا ہے، پھر آپ ایم کیو ایم کے اعلیٰ ہائی کمان تک بھی رہے، تو اب مزید سیاست کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ دیکھو حروبے بھائی، اس ٹائم تو ہم ابھی تک جو ہے نا بالکل نیوٹرل ہی بیٹھے ہیں، اور یہی ارادہ ہے کہ جو ہے نا ہم آزاد بیٹھ کے جو بھی اللہ نے توفیق دیا، اگر عوام نے چاہا ہمیں، تو ہم کوشش کریں گے آزادانہ حیثیت میں اپنا کوشش کریں گے عوام کی خدمت کے لیے۔ ابھی الیکشن ظاہر ہے کہ 8 اگست کو یا یہ تحلیل ہو رہے ہیں اسمبلیاں، تو آنے والے الیکشن میں آپ فائٹ کریں گے این اے یا کسی پی ایس پر؟ انشاءاللہ اگر عوام نے چاہا، یہاں کے عوام کو ہماری ضرورت محسوس ہوئی، تو عوام کے رائے کے مطابق ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں کوئی پیغام دیں گے؟ بس ہماری آخری پیغام پھر بھی یہی ہے، تمام اعلیٰ بالا حکام سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھایا جائے، ظالموں کے خلاف کارروائی کی جائے، ظلم کو روکا جائے، مظلوموں کو، یتیموں کو جو ہے نا سرپرستی کی جائے۔ بالخصوص یہاں پہ جو غریب ہیں، مظلوم ہیں، محکوم ہیں، یتیم ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو ظالم ہیں، جابر ہیں،
ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. یہاں ظالم جابر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے, نہ کہ ان کے اگینسٹ کسی غریب مظلوم یتیم کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. اس عمل کو روکا جائے, یہی ہماری درخواست ہے, بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, چیف آف آرمی سے, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ممتاز عمرانی صاحب, سیاسی سماجی رہنما. الیاس گوٹ میں جب بھی ہم آتے ہیں تو یہی مسائل یہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں. ہر جگہ کے مسائل الگ ہوتے ہیں, مگر یہاں پر ایک ایک پلاٹ پر قبضہ کیا جاتا ہے, 2 فائلیں بیچی جاتی ہیں. اب ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں, دوسرا غلط ہے. پھر ایک گروپ بھی ہے, اور اس کو کس طرح, ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہے. جیسے عمرانی صاحب نے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ منتخب نمائندے جتنے بھی پارٹی کے آڑ میں یہ کام ہو رہا ہے, پارٹیاں خراب نہیں ہوتی, مطلب چند لوگ ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں, جو ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی بدنام ہوتا ہے. تو اس کی حل کے لیے ایک کمیٹی بنایا جائے اس علاقے کے نمائندوں میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک پر اگر ہاتھ رکھے کہ واقعی اسی کا پلاٹ ہے تو ہم ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں, ایک منکر ہوتا ہے دوسرا ہو سکتا ہے, مگر سب تو نہیں ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ مسائل کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں. اس وقت کے لیے میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.